تو میں تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مکہ مدینے کیوں جاتی ہیں؟ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے جاتی ہیں یا یہ فخر جتانے کے لیے کہ ہم مکہ مدینے دیکھ کر آئیں تاکہ دوسروں کو حقیر ثابت کر سکیں؟ کس لیے جاتی ہیں؟ اگر آپ کہتی ہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، نجات و بخشش کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ تو یہ تحفے نہیں مل سکتے، یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی کے فرمان کو حقیر معمولی سمجھ کے پس پشت پھینک دیں اور قرآن بیان ہو، حدیث بیان ہو، علماء بیان کر رہے ہیں، ان سب کو کہیں ہم کسی کو نہیں مانیں گے، اپنی مرضی کے مطابق عبادت ادا کریں گے، اور اس میں بھی ہزاروں خرابیاں، اور پھر یہ سمجھے کہ اللہ پہ لازم ہے کہ اب ہمیں دوسروں سے بلند مقام عطا فرمائے اور ہماری عبادت کو قبول کر کے ضرور ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، ہمارے درجات کی بلندی کا سامان کرے۔ یہ وہ خوش فہمیاں ہیں جو شیطان کی اطاعت میں جہنم تک تو لے جا سکتی ہیں، اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آج کل یہ کہیں سے فتویٰ آ گیا ہے کہ بغیر محرم کے عورت سفر کر سکتی ہے، تو چونکہ فتویٰ آ گیا ہم جا رہے ہیں۔ ارے بھائی، فتویٰ وہ شریعت ان کی نہیں ہے، شریعت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ابھی میں نے کل پرسوں آپ کو کل ہی شاید یہ حدیث سنائی تھی کہ ایک صحابی، بخاری کی روایت ہے، صحیح حدیث، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ تو وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرا نام تو جہاد کے اندر آ گیا ہے اور میری بیوی حج پر جا رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا تم جہاد ترک کر دو، اپنی بیوی کے ساتھ حج پر جاؤ۔ اتنی شدید سختی، کیونکہ جہاد اس وقت اتنا کوئی زیادہ لازم نہیں ہوگا، کوئی جماعت سرکار بھیج رہے ہوں گے کسی خاص وجہ سے، فرمایا تو جہاد رہنے دو، بیوی کے ساتھ سفر طے کرو۔ اور ہماری یہ بہنیں دلیر ہو چکی ہیں، کس لیے جا رہی ہیں آپ وہاں پہ؟ قدم قدم پہ آپ کو گناہ ملے گا، قدم قدم پر گناہ۔ اور بعض محققین کے نزدیک مکے کا ایک گناہ 1 لاکھ کے برابر ہے۔ کیا کریں گے آپ وہاں جا کر؟ ایسا ہرگز نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ ایک